أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ان سبق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے، کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو قلابہ نے، کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اصحاب شجر بیت رضوان کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا، ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں، یہودی ہوں، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے کہا، اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ عبد المالک بن مروان نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی طرف سے گھر کا کچھ عمدہ سامان بھیجا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات کو عبد المالک اٹھا، اس نے اپنے خادم کو آواز دی، غالباً اس نے دیر لگا دی تو عبد المالک نے اس پر لعنت کی۔ جب اس عبد المالک نے صبح کی تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے رات کو سنا کہ جس وقت تم نے اپنے خادم کو بلایا تھا تو تم نے اس پر لعنت کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے نہ گواہ بنیں گے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، نہ اس کے غضب کی لعنت بھیجو اور نہ جہنم کی لعنت بھیجو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن عمر اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ عبداللہ بن باس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو لعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بشر بن عمر کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں۔